ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ رات کو نیند سے اٹھ جائیں تو بہت سے لوگ تو 30 یا 40 منٹ کے بعد دوبارہ نیند کی وادی میں جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیتے ہیں تو جینا تو ہوگا، میدان مارنا ہے تو آگے بڑھنا ہوگا، نیند کو اپنی کچھ کم کرنا ہوگا اور کتاب کو اپنے ہاتھ پہ تھامنا ہوگا، پھر دماغ پہ زور دے کر اس کتاب کی باتوں کو اپنے مائنڈ میں گھول کے اور نئی کریشنز کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، تبھی آپ دنیا کے بہت بڑے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں موٹیویشنل اسپیکر اینڈ میں بہت سی باتیں لیے آتا ہوں، بہت سی نالج آپ کو میں دیتا ہوں، بہت کچھ کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، لائن سکھانے کے لیے، جو کہ کس زمانے میں اسکول میں بزم ادب میں ٹیچر سکھاتے تھے، وہ بزم ادب چونکہ بند ہو گیا، اب بزم ادب کی جگہ میں آنے لگ پڑا ہوں۔ میں ہر روز آنے لگ پڑا ہوں اور ہر روز آپ کو نت نئی مت دینے لگ پڑا ہوں کہ مت مل گئی تو آپ بلندی کو چھو جائیں گے۔ آپ کی نیند کتنی گہری ہو سکتی ہے اور آپ کب نیند کی وادی میں جائیں گے، اس کا زیادہ تر انحصار آپ کی جسمانی گھڑی پر ہوتا ہے۔ یہ جسمانی گھڑی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مطابق کام کرتی ہے۔ دن کی روشنیاں اور رات کی تاریکی ہمارے دماغ میں موجود گھڑی کو بتاتی ہے کہ کب سونے کا وقت، بہترین وقت آ گیا ہے اور کب جاگ جانا چاہیے۔ نیند کے مسائل مثلا بے خوابی، انسان کا بے بس ہو جانا، انسومنیا کا سبب جسمانی گھڑی میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ اب یہ رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دن رات 24 گھنٹے کام میں جتے رہتے ہیں اور رات کے وقت بھی روشنی کا چراغاں کر کے زیادہ سے زیادہ دولت بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری یہ روش صحت کے لیے بہت تباہ کن ہوتی ہے۔ نیند لانے میں صرف جسمانی گھڑی ہی کا کردار نہیں ہوتا، ایک اور چیز نیند کا دباؤ، سلپ پریشر بھی نیند لانے میں معاونت کرتی ہے۔ یہ دباؤ اس وقت بننا شروع ہوتا ہے جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں، دن بھر اس دباؤ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور شام کو اس وقت انتہا کو پہنچتا ہے جب ہم بستر پر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم قدرتی طور پر اس وقت نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں جب ہماری جسمانی گھڑی یہ اشارہ کرتی ہے کہ جاگنے کا وقت ختم ہوا اور نیند کا دباؤ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب ہم سو جاتے ہیں تو نیند کا دباؤ گھٹنے لگتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت جسمانی گھڑی دماغ کے ساتھ ساتھ تمام جسم کو بھی ہدایت کرتی ہے کہ جاگنے کا وقت آ چکا ہے، جاگنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو آخر نیند کے دباؤ کو کیا چیز روکتی ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ دماغ میں کچھ کیمیائی مادے جمع ہو کر اس دباؤ میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جسے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ایک سالمہ ہے جسے ایڈینوسائن کہتے ہیں۔ جانوروں پر کیے گئے تجربات میں دیکھا گیا ہے کہ جاگنے کی حالت میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور نیند کی حالت میں یہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک آپ جاگتے رہتے ہیں اس وقت تک دماغ ایک ایک منٹ کے حساب سے ایڈینوسائن استعمال کرتا رہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کافی، چائے یا چاکلیٹ کی صورت میں کیفین ہمیں جگاتی ہے اور چوکس رکھتی ہے، کیونکہ وہ دماغ میں ایڈینوسائن کا سراغ لگانے والے میکانزم کو بلاک کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں اگر ایڈینوسائن کی سطح بلند بھی ہو جائے
تو بھی دماغ یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا تھک چکا ہے. لیکن اگر ہم موٹر وے پر طویل فاصلہ طے کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دوران جاگتے رہیں تو کیفین والے مشروبات کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے. آپ کو پھر بھی چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہی کیفین کے اثرات سے آپ باہر نکلیں گے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ گہری تھکاوٹ کا احساس جاگے گا اور ممکنہ طور پر آپ سٹیئرنگ پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ طویل سفر پر نکلیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار کافی پیتے رہیں، اور جیسے ہی آپ پر تھکان کا غلبہ ہو آپ گاڑی ڈرائیو نہ کریں. یہ بھی دھیان میں رہے کہ جسمانی گھڑی اور نیند کا دباؤ اپنے طور پر کام نہیں کرتے، بلکہ کچھ اضافی عوامل مثلا ہمارے جین، جذباتی حالت اور ہماری عمر کا بھی سونے اور جاگنے سے تعلق ہوتا ہے. نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ رات کو نیند سے اٹھ جائیں تو بہت سے لوگ تو 30 یا 40 منٹ کے بعد دوبارہ نیند کی وادی میں جا سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا یا اسی قسم کے جگانے والے مشغلوں میں مصروف نہ ہو. اہم بات یہ ہے کہ رات کو جاگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اب آپ دوبارہ سو نہیں سکتے. اگر آدھی رات کو آپ کی نیند کھل جائے تو زیادہ ضروری ہے کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ایسا کر کے آپ دوبارہ دباؤ والے ہارمون کو متحرک کر سکتے ہیں. بار بار گھڑی نہ دیکھیں اور بستر پر پڑے پڑے نیند نہ آنے کی وجہ سے کروٹیں بدل کر وقت نہ گزاریں. اگر کمرہ روشن ہے تو اس کی روشنی دھیمی کر دیں اور کچھ پرسکون کاموں میں خود کو مصروف کریں. کوئی کتاب پڑھیں یا ہلکی پھلکی موسیقی سے لطف اندوز ہوں، اور جب آنکھوں میں دوبارہ نیند اترنے لگے تو بستر پر لیٹ جائیں. کچھ لوگ ایسے موقع پر ہلکی آواز میں ٹی وی دیکھتے اور ریڈیو سنتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ کوئی پرجوش قسم کا پروگرام نہ ہو. رات کو دوبارہ نیند نہ آئے تو آپ ہلکی پھلکی چیزیں مثلا ڈائجسٹ بسکٹ، جو ڈائجسٹو بسکٹ ہوتے ہیں اسے کھا سکتے ہیں، یا نیم گرم پانی بھی پی سکتے ہیں. لیکن بھاری بھرکم غذا سے آپ کو ہاضمے کا نظام اس وقت سونے کے موڈ میں ہوگا. اس دوران آپ کو اپنا ای میل بالکل چیک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی سوشل میڈیا سے آپ کا کوئی رابطہ ہونا چاہیے. رات کو اگر نیند نہ آئے یا اس بار اس میں خلل پڑ جائے، ایسی صورت میں ڈاکٹر ضرورت مند مریضوں کو چند دنوں ہفتوں کے لیے دوائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. نیند کی دوائی کی طرف مت جائیں.